پھر اپنے ساتھ والے سے پوچھا یہ اس کا نام کیا ہے، یہ کون ہے جو بول رہا ہے؟ تو کہتے ہیں جس کا نام مراد سعید ہے، یہ پشاور سے آیا ہے. اچھا، یہ خان صاحب کا کرزما ہے. ایسے دکھائیں ذرا. یہ 804 کیا مطلب کوئی منع ہے پاکستان میں کہ خواتین کسی سیاسی پارٹی کو افیلیٹ نہیں ہو سکتی؟ میڈم علیمہ تھی، وہ گئی تھی تو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، چیف جسٹس کا آرڈر ہے، اور ایک آپ سپرنٹینڈنٹ اسے نہیں مان رہا. ہمیں 8 لاشیں اور 200 انجرڈ پرسن ملے، وہاں پہ ان سے ملنے ہی نہیں دیا جاتا. مطلب ایک تو بیل نہیں ہو رہی، اوپر سے آپ لائر کو ملاقات بھی نہیں کرنے دی جاتی. اچھا جی، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل اور میں ہوں قمر میکن. ہمارے ساتھ ایک آج بہت خاص مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ان کے ساتھ بات کریں گے اور پوڈ کاسٹ کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ کومل خان جدون صاحبہ، بہت اچھی ایکٹیوسٹ ہیں، پی ٹی آئی لائر ونگ سے ان کا تعلق ہے اور بہت اوپن اور کھل کے بات کرتی ہے تمام مسائل کے اوپر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، ہاتھ میں آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ یہ خان صاحب کا کرزما ہے. ایسے دکھائیں ذرا. یہ 804. ہاں یہ آج کل چل رہا ہے، سب کوئی گاڑی کے نمبر لے رہا ہے، کوئی گاڑی کے پیچھے لکھوا رہا ہے. آپ نے بریسلیٹ بنوا لیا. اچھا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگ ڈر گئے ہیں جی، لوگ ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے، اپنی آئیڈینٹی چھپا رہے ہیں پی ٹی آئی سے، اور جو ہے وہ نہیں چاہتے، کہ خوف ہے خاص طور پہ خواتین میں. تو یہ ان کو ایک جواب ہے کہ دیکھیں ہم کیسے ڈرے ہیں، ہم نے تو اپنے بازوؤں پہ جو ہے نا نام لکھوا لیا. بڑی خواتین پہلے ہی جیلوں کے اندر ہیں، آپ کا بھی نمبر لگ سکتا ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ اس سسٹم کی کمزوری ہے کہ ہماری خواتین 5 مہینے سے ایک بیل کے انتظار میں، اور بیل نہیں ہو رہی. یہ پورے سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے. بیل کیوں نہیں ہو رہی؟ بڑی کوششیں کی جا چکی ہیں، کچھ خاص خواتین کی بیل نہیں ہو رہی. 6-7 خواتین ہیں پی ٹی آئی کے اندر. ان کے لیے کیا کوشش نہیں کی جا رہی، یا ان کو ایک بے آسرا چھوڑ دیا گیا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں، اسلام آباد کی جہاں تک اگر میں اسلام آباد سے اسٹارٹ کروں، اسلام آباد سے تو میں آپ کو کنفرم کر سکتی ہوں کہ میں نے خود جا کے جیل وزٹ کیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو ہمیں رپورٹ بھی یہی ملی تھی کہ یہاں پہ اب کوئی خاتون قیدی نہیں ہے جو تحریک انصاف کے کیس میں یا کسی بھی توڑ پھوڑ کے، جو مطلب سیاسی کیسز ان پر نہیں ہے. تو وہ جب ہم نے چیک کیا اور ہم نے اسے کنفرم کیا کہ واقعی 1450 سے ابو لوگ تھے، لیکن وہ سب بیل آؤٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، یہ صرف خواتین کی تعداد تھی یا ان میں مرد بھی شامل تھے؟ دونوں شامل تھے. اس کو پھر آئی ایل ایف ماشاءاللہ بہت ایکٹیو تھی، انہوں نے جو ہے سب کو بیل آؤٹ کروایا. سارے خواتین پریورٹی پہ تھیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا. جو پرابلم آئی ہے وہ بیسیکلی آئی ہے لاہور میں. لاہور میں ایک تو تعداد بھی زیادہ ہے اور تعداد کنفرم بھی نہیں ہے. یہ تو 4-5 نام ہے نا، جس طرح یاسمین راشد صاحبہ ہوگی، یہ تو آلریڈی ظاہر ایک پارلیمنٹ کا حصہ تھی تو یہ سب انہیں جانتے تھے. لیکن وہ ورکر جو میڈیا پہ نہیں تھے یا جنہیں لوگ پبلک میں مطلب جن کا نام اتنا نہیں تھا، نہیں جانتے، وہ ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. لیکن اب مسئلہ جو آ رہا ہے، جو میری اب کیونکہ میں آپ کو کنفرم اس لیے بھی نہیں کر سکتی کہ میں ظاہر اسلام آباد میں ہوں، وہ لاہور میں ہے، لیکن جو تھوڑا بہت پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ ان سے ملنے ہی نہیں دیا جاتا. مطلب ایک تو بیل نہیں ہو رہی، اوپر سے آپ لائر کو ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی. اچھا کومل، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب سے ایکٹیو ہوئی سیاست میں؟ میری خبر کے مطابق آپ انجینئر ہیں، جبکہ اسلام آباد میں آپ وکیل مشہور ہیں. اصل سٹوری کیا ہے؟ آپ کی خبر بالکل ٹھیک ہے، میں واقعی انجینئر ہوں. میں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ پڑھی ہے کامسٹ سیپٹ آباد سے. میرا جو تعلق ہے وہ ہزارہ ڈویژن سے ہے. ہزارہ ڈویژن کا ایک علاقہ ہے حویلیاں سے میرا تعلق ہے، اور یہ ہے 17 کلومیٹر دور ہے ایبٹ آباد سے. تو میری جو ساری ایجوکیشن ہے وہ ایبٹ آباد کی ہے، اور میں نے اس کے بعد ایک اچھے پاکستان کے اچھے ادارے میں جاب بھی کی ہے. 3 سال کا کانٹریکٹ تھا، لیکن میں 1 سال بعد آ گئی تھی. میں نے 1 سال ہی جاب کیا، اس کے بعد میں نے LLB کیا. اب آپ کی خبر ٹھیک ہے، میں انجینئر بھی ہوں اور میرے پاس آپ وکیل بھی ہیں. مطلب یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھائی یہ انجینئر ہیں اور وکیلوں کے کپڑے پہن کے پہنچ گئے. نہیں بالکل. تو آپ باقاعدہ سرٹیفائڈ وکیل بھی ہیں. آپ کی فیملی میں بھی اچھے لوگ ہیں جو وکالت اور عدالتی شعبے سے جو ہے وہ وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. سیاست میں کیسے آپ آ گئی؟ اب ایسا لگتا ہے کہ آپ پالیٹکس میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. نہیں، میں تو بہت پرانی ہوں، خالی لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے. اصل میں جو میرا سٹارٹ تھا کیریئر کا، یہ جہاں سے مطلب میری افیلیشن بنی پی ٹی آئی سے، وہ تھا جب 2010 میں. 2010 میں ہم لوگ اس وقت یونیورسٹی میں تھے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی میں. تو ایک آپ نے انسیڈنٹ سنا ہوگا کہ صوبہ سرحد سے خیبر پختونخوا نام چینج ہوا تھا. تو اس میں ہوا یہ کہ جو نان پشتون کمیونٹیز تھیں ان میں پروٹیسٹ شروع ہو گیا. وہ اس نیم کے اگینسٹ تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے نا اس سے متاثر ہو گئی.
تو اس میں بہت زیادہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے. تو ہم عملی طور پہ کیونکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے تو ہم اس میں شامل ہو گئے, کیونکہ ہم لوگ خود سارے ہند کو اسپیکرس ہیں, تو ہم لوگ نا بیسیکلی ہم اسٹارٹ وہاں سے ہوئے تھے. پھر وہاں سے کوئی ANP کی اس وقت گورنمنٹ تھی, اور پھر بہت سے لوگ آئے, پھر خان صاحب نے بھی وزٹ کیا تھا ایبٹ آباد کو, صلاح کروائی. اچھا. اور اس میں جو سب سے ایک جو ہے نا ایک مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ جب پروٹیسٹ کرنے نکلے تھے تو ابھی بھی اسے سانحہ ایبٹ آباد کے نام سے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے. تو ہم لوگ صوبے کا نام کے لیے نکلے تھے, اور جواب میں ہمیں 8 لاشیں اور 200 انجرڈ پرسن ملے. تو وہ ایک بہت جو ہے نا ایبٹ آباد ٹاؤن کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا. پھر وہاں سے ظاہر آپ جو ہے نا ایک ہوتی ہے آپ کی پرسنل لائف, ایک ہوتی ہے آپ کی نیشنل لائف, آپ جہاں جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو اس دن سے بس میں اسٹارٹ ہوں. اور پھر ایک دن سنتے ہیں جی کہ پشاور سے کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے, ان کا ایک وفد آ رہا ہے نا, تو ہم لوگ ہال میں گئے, آڈیٹوریم میں گئے. اچھا. تو اسٹیج پہ ایک اسپیچ ہو رہی ہے اور میں بڑی امپریس ہوئی نا ان سے, بڑا مجھے اچھا لگا. تو میں نے اسپیکر سے تو مجھے پتہ چلا جی وہ کوئی ISF بنا رہے ہیں, اس میں وہ اسٹوڈنٹس کو ایڈ کر رہے ہیں. تو میں تو اسپیکر کو سن کے ہی میں نے کہا جی میں نے اس میں ضرور ایڈ ہوں, لیکن بندہ ہے کون سن کے یا اسپیکر سن کے, دونوں کہہ سکتے ہیں دونوں کہہ سکتے ہیں. تو میں نے پھر اپنے ساتھ والے سے پوچھا یہ اس کا نام کیا ہے نا, یہ کون ہے جو بول رہا ہے؟ تو کہتے ہیں جی اس کا نام مراد سعید ہے, یہ پشاور سے آیا ہے. اچھا. تو اس وقت جو ہے نا بس پھر میں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ بنی. پھر اس کے بعد کچھ جب میں نے جاب اسٹارٹ کی تو میں جو ہے ادھر ہمیں الاؤ نہیں تھا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نا, تو تھوڑا سا ہم جو ہے نا آپ کو پتہ ہے جو الیکشن ایئر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے وہ ویسے ہی تھوڑا سلو ہو جاتا ہے. تو میں ایکٹیویٹیز میں شامل تو تھی, جس طرح یہ بلین ٹری سونامی آ گیا تھا, خان صاحب نے ٹورزم پہ بڑا کام کیا تھا, لیکن وہ ایونٹس آرگنائز نہیں کیے, لیکن میں خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا نا اس پہ. لو پھر جب 18 کا الیکشن آیا پھر ہم دوبارہ اکٹھے ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی پالیٹکس سیف ہوتی ہے نا, آپ ایک خاص آڈیٹوریم کے اندر ہوتے ہیں, آپ کے فرینڈس آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, بالکل لمیٹڈ ہوتا ہے اس میں. وہ جب سب کچھ چھوڑ کے جب میں مطلب صوبے کے سامنے گئی تو میرے سامنے ہر طرح کے لوگ موجود تھے. تو وہاں پہ جو ہے نا تھوڑا مطلب مجھے پھر ظاہر بیک فٹ بھی میں ہوئی, مسائل بھی بہت سے فیس کرنے پڑے, دشمنیاں بھی آپ کو پتہ ہے بڑھ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد میں نے LLB کیا. پھر وہ جو اسٹرینتھ تھی نا, دشمنیاں تو آپ کے سویگ کی وجہ سے بھی پڑ جاتی ہوں گی لوگوں سے. ہاں اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پہلی دفعہ ایک کارنر میٹنگ تھی جس میں میکسیمم ہو گیا تو 200 لوگ ہوں گے کہہ لیں, تو اس 200 لوگ میں جو ہے فرسٹ ٹائم مجھے موقع ملا یہ 2018 کا بات کرنے کا 18 کا الیکشن تھا. تو میں جو ہے بہت کنفیوز تھی نا, کیونکہ میں نے کبھی آڈیٹوریم تک کا تو مجھے آئیڈیا تھا, لیکن اوپنلی اس طرح طرح کے لوگ ہوں گے, محلے کے لوگ بیٹھے ہوئے, یہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئی گیس 25 جولائی کو الیکشن تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نا صرف ایک جملہ بولنا ہے نا, آپ نے کہنا ہے, کیونکہ خواتین اس وقت ایکٹیو نہیں تھی اور ہماری طرف اتنی بولتی بھی نہیں تھی, سیاست میں نہیں بولتی تھی. تو انہوں نے کہا آپ نے کہنا ہے جی کہ 25 جولائی کو گھروں سے نکلیں اور بلے پر مور لگائیں. اتنا میرے کام ذمہ آیا تھا نا. اچھا جب میں ادھر گئی تو میں نے دیکھا جی وہ ملے کا شیدہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹیپو بھی بیٹھا ہوا ہے, پپو, میں کنفیوز ہو گئی نا. تو میں نے اب کہا جی کہ آپ 25 جولائی کو گھروں سے نکلیں اور بلے پر مور لگائیں. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں بلے کو بلا کہہ رہی ہوں نا. اچھا وہ جو اسٹیج اسپیکر تھا مجھے کہتے ہیں بلے کو پہ مور نہیں لگانی, بلے پہ مور لگانی. تو وہ جو میری پہلی جو تھی نا, مجھے اتنی زیادہ میں کنفیوز ہو گئی نا اس میں. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ مطلب مسلسل ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ کی سیاست اور ہے, پبلک کی سیاست اور ہے. تو پھر 19, 20, 21 یہ جو ٹائم تھا نا جس میں میں لاسٹ اسٹوڈنٹ تھی, ساتھ LLB کر تھی, اس پہ میں نے ذرا سا اس چیز پہ کام کیا نا کہ یہ جو میری کنفیوژن ہے پبلک کو دے کے ہاتھ پاؤں پھول جانے والی, تو پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. آنے والے نئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں, کیا سمجھتی ہیں کوئی تقاضے انصاف کے پورے ہوں گے؟ دیکھیں ہم PTI کے اندر کیا باتیں چل رہی ہیں, خواتین کے اندر اسپیشلی کیا باتیں چل رہی ہیں, وہ کیا سوچتی ہیں؟ دیکھیں ہم تو ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ انصاف ہو. وہ چاہیں گے نا, چاہیے ان کی ڈیوٹی ہے, انہیں کرنا پڑے گا. وہ اوتھ لے رہے ہیں وہ اپنے اوتھ کی پاسداری کریں اور کچھ جو ہے نا قوم پہ رحم کریں. نون لیگ اور PDM سمجھتی ہے فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کا فائدہ آگے کریں گے, ان کے مرضی کے فیصلوں میں ان کی ہیلپ کریں گے. بہت ان کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. کتنی غلط بات ہے کہ ہمارے ججز مطلب جن کو انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ آگے پارٹی کو ان کے یہاں قانون اندھا ہوتا ہے, اس کی آنکھ میں تو پٹی ہونی چاہیے کہ سامنے PMLN ہے یا PTI کا, یہ جو اس نے انصاف کرنا, اس کے سامنے ایک CRPC کھلی ہوئی ہے, اس کے سامنے PPC ہے, اس کے سامنے جو کنسٹیٹیوشن ہے اسپیشلی, اس نے تو اس کے مطابق چلنا. اگر وہ کوئی PTI کو سپورٹ کرے وہ جج بھی غلط ہے, اگر کوئی PMLN کو سپورٹ کرے وہ جج بھی غلط ہے. ہم تو جج کو نہیں ہونا چاہیے, جج پارٹی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو خواتین جیلوں کے اندر ہیں, کیا امید ہے کہ وہ کب تک ان کو بیل مل جائے گی, اور
ان کی کس کے ساتھ اتنی کوئی خاص دشمنی ہے کہ انہی کو بیل نہیں مل رہی ہے؟ منصور علی خان صاحب کے ایک پروگرام میں جو صنم جاوید ہے ان کے والد نے کہا کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو اپروچ کیا صنم جاوید کے حوالے سے کہ اگر مریم نواز صاحبہ کے ماں پر یہ ہو رہا ہے، کہنے پر یہ ہو رہا ہے، تو پلیز اس کو رکوایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے کہنے پر نہیں ہو رہا. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اچھا دیکھیے، جب میں ان کو اریسٹ کیا تھا تو میں ایک پہلی دفعہ میرا ہم نے کورٹ میں پیش کیا تھا، تو میں صنم جاوید صاحبہ کا ایک وہ میڈیا کو وہ بات کر رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے مسلسل انویسٹیگیشن میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ گھروں سے نکلی کیوں. اب یہ دیکھیں یہ کوشچن کس قدر مزاحیہ ہے. تو کیا مطلب کوئی منع ہے پاکستان میں کہ خواتین کسی سیاسی پارٹی کو افیلیٹ نہیں ہو سکتی، یا اسے سیاسی 55% آبادی ہے آپ کی خواتین کی، تو کیا خواتین حصہ نہیں لے سکتی؟ اور اگر وہ آئی گئی ہیں تو اگین کنسٹیٹیوشن میں جو احتجاج وہ سڑکوں پہ ہی کریں گی، وہ گھروں میں تو نہیں کر سکتی. اب کوئی ہمارے کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ خواتین کے لیے پردے کا انتظام موجود ہے تو وہ وہاں چلی جائیں گی اور مردوں کے ساتھ نہیں جائیں گی. تو پہلے تو یہ کوشچن ہی بہت عجیب سا ہے کہ نہیں، سب کو اپنا جمہوری حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا، باہر آنے کا، اپنے مطالبات منوانے کے لیے احتجاج کرنے کا. اس پہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آیا وہ جو پروٹیسٹ تھا وہ پرامن تھا یا نہیں. اس پہ آپ ضرور کوشچن کر سکتے ہیں، اور اس پہ ہم کہتے بھی ہیں کہ ظاہر ہے ہمیں آئین جو پروٹیسٹ کا حق دیتا ہے وہ پرامن ہونا چاہیے. تو اس پہ مطلب ان کی انویسٹیگیشن سے یہیں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کس لیول پہ جا رہی ہے. پھر دوسری بات ہے جو بیل نہیں ہو رہی، اگین میں ریپیٹ کروں گی کہ یہ ہمارے انسٹیٹیوشن کی کمزوری ہے. چاہے وہ کسی کی بھی خواہش ہے کہ بیل نہ ہو، لیکن ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ مطلب ایک چیز اگر وہ بیلیبل آفینس ہے انہیں آپ کورٹ میں پیش ہی نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں یہ عمران ریاض کا روز آواز لگتی ہے، عمران ریاض حاضر ہو، کچھ نہیں پتا، کوئی نہیں سن رہا. تو یہ تو عدالتوں کی کمزوری ہے نا. اس میں چاہے جس کی جتنی مرضی ہے دشمنی ہو، اس طرح تو کسی کی اگر وڈیرے کے ساتھ دشمنی ہے تو کیا وہ عدالت سے انصاف نہیں دے گی؟ پھر کہاں جائیں گے لوگ؟ تنقید کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ مطلب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن وہ ایک لیول سے ایک حد کو کراس کر دیتے ہیں، ذاتیات پر چلے جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کیا جو پی ٹی آئی کی خواتین تنقید کر رہی تھیں وہ لیول مینٹین کر رہی تھیں کہ ایک جمہوری لیول یا جمہوری حساب سے تنقید کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یا وہ کچھ زیادہ ہی ذاتیات پہ جا کے؟ ایسا ہے کہ جو تنقید ہے نا وہ ہمیشہ کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے. مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ لگے کہ ذاتیات پہ اتر آئے. ہم لوگ جب پالیٹکس کرتے ہیں یا پولیٹیشینس جو ہوتے ہیں، اب ہماری مریم نواز کے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں ہے، نہ میری نواز شریف کے ساتھ ہے، میں تو ان میں سے کسی سے بھی نہیں ملی ہوئی، لیکن ہم ہر کسی کے نظریے کے ساتھ چلتے ہیں. تو وہ چاہے میں تنقید کروں یا کوئی بھی ووٹر سپورٹر ہے یا جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں، جب بعد میں آنے والے ہیں، سب کو ایک ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اتنا رکھیں کہ ہم لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں ملک کے لیے کہہ رہے ہیں. ملک سے ہم اوپر نہیں ہو سکتے، ہم اسٹیٹ سے. سیاسی تنقید تو ظاہر ہے نا ان پہ بنتی ہے، سیاسی تنقید تو ان پر بنتی ہے. ان کے والد کا خاندان، پورے کا پورا خاندان ابھی تک نوازا جاتا رہا ہے اس ملک میں. 30-35 سال سے ان کی پنجاب میں حکومت رہی. وفاق میں 3 دفعہ خود وہ وزیر اعظم رہے، 4تھی دفعہ ان کے بھائی وزیر اعظم رہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ تنقید کا تو ان کے اوپر بالکل عوام کو حق ہے، لیکن جو ایک سلسلہ ایسا ہونا ضرور چاہیے، یہ میری ایک پرسنل رائے ہے کہ تنقید کا ایک لیول، تنقید کا ایک ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کسی کی ذاتیات پہ جا کے اس کو تنقید کا اس طرح سے نشانہ نہ بنائے. سارے لوگ جو ہیں بڑے دل والے نہیں ہوتے، کچھ کم ظرف بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جب پھر کم ظرفوں کو اختیار ملتا ہے تو وہ پھر میرے خیال میں اپنے لیول سے بہت زیادہ نیچے گر جاتے ہیں. تو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنے لیے تو وہ پیدا کرتے ہی ہیں، وہ ملک کے لیے بھی مصیبتیں اور پریشانیاں پیدا کرتے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی کومل خان جدون. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان قمر میکن کو کومل خان جدون کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.